بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خولہ بنت سلبہ اوس بن صامت کی بیوی تھی۔ درازی عمر کے سبب اوس بن صامت کے مزاج میں چڑچڑاہٹ آ گئی تھی۔ ایک دن اپنی بیوی کے پاس آئے تو وہ کسی بات پر ان سے تکرار کرنے لگی۔ انہوں نے غضبناک ہو کر یہ الفاظ کہہ دیے، تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ عرب میں اسلام سے قبل طلاق کا ایک طریقہ یہی تھا کہ بیوی سے کہہ دیا جائے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ یہ کہہ کر اوس گھر سے باہر اپنی قوم کی مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے۔ پھر گھر واپس آئے تو بیوی سے اپنی خواہش کی تکمیل چاہی۔ بیوی نے جواب دیا، ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں خولہ کی جان ہے، تم اس وقت تک میرے پاس نہیں آ سکتے جب تک ان الفاظ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ نہ فرما دیں۔ اوس بن ثابت نے اپنی بیوی سے زبردستی کرنی چاہی، لیکن بیوی نے ان کو اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ پھر خولہ اپنی پڑوسن کے ہاں گئی، اس سے چادر ادھار لی، اپنے جسم کو لپیٹا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر شوہر کی حرکات کے علاوہ ان کے چڑچڑے پن کا بھی تذکرہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے خولہ، تمہارے چچا زاد اوس بوڑھے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ کا خوف کر۔ خولہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر تشریف لائے۔ جب وحی نازل ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خولہ، اللہ تعالیٰ نے تیرے اور تیرے شوہر کے بارے میں قرآنی فیصلہ نازل فرما دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اپنی شکایت اللہ سے کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوس بن ثابت کو ایک غلام آزاد کرنے کے لیے کہو۔ خولہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان کے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت کہاں، وہ تو خود ہی محتاج ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے۔ خولہ نے عرض کیا، وہ بوڑھے آدمی ہیں، یہ روزے رکھنا ان کے بس کی بات نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے جس کی مقدار 1 وسق کھجور ہے۔ 1 وسق کا مطلب 60 صاع ہے اور 1 صاع قریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ خولہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، ان کے پاس اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہم اپنی طرف سے اس کو 1 ٹوکرا کھجور کا دے دیتے ہیں تاکہ اس کی مدد ہو جائے۔ خولہ کہنے لگی، اللہ کے رسول، 1 ٹوکرا میں بھی اپنے خاوند کو دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ کے اس امر کی تحسین فرمائی، تم نے درست قدم اٹھایا اور اچھا کیا، جاؤ اسے اپنے شوہر کی طرف سے صدقہ کر دو اور اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ اچھی طرح رہو۔ اس کے بعد حضرت خولہ بنت سلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو عملی جامہ پہنایا۔ سبحان اللہ۔